مباشرت سے پہلے ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں۔ مباشرت سے پہلے شوہر لازمی پیشاب کرے اور بیوی پیشاب نہ کرے، کیونکہ چارپائی کے بجائے زمین پر گدا بچھا کر مباشرت کرے، کیونکہ کپڑے اتارنے سے پہلے یہ کام لازمی کرے، اس سے بہت جلد۔ اگر مرد سرت انزال کا شکار ہو تو بیوی کے ساتھ یہ کام نہ کرے، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشرت سے پہلے ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں۔ جس رات مباشرت کرنے کا ارادہ ہو، اس روز میاں بیوی دونوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا رات کے پروگرام سے لا علم ہونا دوسرے کے لیے کوفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس رات میاں بیوی دونوں تازہ دم ہو، صبح ناشتے میں بہتر غذا لیں۔ گھی، مکھن اور بالائی وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ رات کا کھانا ہضم ہونا چاہیے اور اس رات کھانا ذرا جلدی کھا لیا جائے۔ ترش اور گرم اشیاء سے اس رات کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس رات نمک کا استعمال بھی کم ہو تو بہتر ہے۔ شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا بھی مفید ہے۔ اس کے بعد علیحدہ علیحدہ سو جانا چاہیے۔ سونے سے پہلے مرد کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ کھانے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد اٹھیں۔ بیوی اٹھ کر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو لے تاکہ فرج کی غیر ضروری رطوبت خارج ہو جائے۔ اس سے مرد اور عورت دونوں کو مباشرت کے دوران زیادہ لطف مل سکے گا۔ اگر عورت کو جلد انزال مقصود ہو تو وہ پیشاب نہ کرے، تاہم مرد کو مباشرت سے فوری پہلے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسے شہوت اور قوت میں کمی آ جاتی ہے اور انزال وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اگر چارپائی کے بجائے زمین پر گدا بچھا کر اس پر مباشرت کی جائے تو نہ صرف دونوں کو زیادہ لطف اور سکون ملے گا، بلکہ ایسی مباشرت استقرار حمل میں بھی مفید ہے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرش سے باہر نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے اپنے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت ایک دوسرے کے جسم سے اپنے جسم کو مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے، بلکہ اسے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرط انزال کا شکار ہو تو اس سے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ مباشرت، مجامعت، جمع وطی ہم بستری، فریضہ زوجیت، وظیفہ زوجیت، جنسی ملاپ، ملنا، ساتھ سونا، میاں بیوی کا تعلق اور اسے حاصل ہونے والا سکون، محبت اور رحمت اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ اور یہ کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی حکمتوں پر غوث کرنے، اس کا شکر بجا لانے کے بجائے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر میاں بیوی کے تعلق پر بات کرنے والوں کو بے حیا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے جوڑے کسی بڑے سے اپنی جنسی مسائل پوچھنے سے شرماتے ہیں اور یوں ان کے مسائل گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مباشرت یعنی فریضہ زوجیت ایک صدقہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان الفت بڑھانے اور نسل انسانی کے تحفظ کا ضامن یا عمل کوئی شجرہ ممنوع نہیں کہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس بارے میں بات کرنا بے شرمی کی بات سمجھی جائے۔ جائز حدود میں رہ کر جنسی مسائل کے بارے میں بات کرنا اور ان کا حل معلوم کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے غیر شرعی معاشرتی اقدار ہمیں ہمارے اس جائز حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں بکثرت جنسی معلومات دی گئی ہیں۔ قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص میاں بیوی کے تعلق کو نہ صرف واضح کرتی ہے بلکہ مباشرت کے جائز اور ناجائز طریقوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہم نے اس مادیت زدہ دور میں اسلام کی روحانی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کی ان تعلیمات کو بھی بے شرمی کی باتیں قرار دیتے ہوئے ان سے بھی صرف نظر شروع کر دیا اور
اور جو ایک مسلمان کی تکمیل ایمان کی ضامن ہے۔ من گھڑت شرم و حیا کا لیبل جہاں ایک طرف شریعت اسلامی کی اتباع کرنے والوں کو ضروری جنسی معلومات کے حصول سے محروم کر دیتا ہے، وہیں شریعت کو بوجھ سمجھنے والوں کو جنسی معلومات کے حصول کے لیے شرط بے مہار کی طرح مغرب کی تقلید کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوغلا پن ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ بیوی حاملہ ہو تو جنسی تسکین کی کیا صورت ہے؟ بیوی حمل سے ہے اور اب اگلے 3 سے 4 ماہ تک ملاقات اور جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میرے لیے صبر کر پانا بہت مشکل ہے۔ شہوت کا زیادہ غلبہ ہونے پر گندی فلمیں دیکھنے میں لگ جانے کا خطرہ ہے، تو کیا اس صورت میں مشت زنی کے ذریعے شہوت کنٹرول کرنا درست ہے؟ جواب: حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا شرعی طور پر منع نہیں ہے، لہذا طبی طور پر اگر مضر نہ ہو تو ہم بستری کر کے تسکین حاصل کر لیں اور جسم کے دوسرے حصے سے بھی لطف اندوزی کر سکتے ہیں۔ گندی فلمیں دیکھنا بڑا گناہ ہے اور مشت زنی بھی گناہ کے ساتھ نقصان دہ بھی ہے۔ سوال: اگر عورت مرد کو قریب آنے سے منع کر دے اور وہ مرد کسی دوسری عورت سے اپنی شہوت پوری کرے تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ جواب: شریعت نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے نکاح کو حلال اور عفت والا راستہ متعین کیا ہے۔ اس حلال راستے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا شریعت کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی پر شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا واجب ہے اور بغیر شرعی عذر کے اسے انکار شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے ایام حیض و نفاس، بیماری احرام کی حالت، شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے تسکین شہوت کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا وغیرہ کی صورت میں بیوی انکار کر سکتی ہے اور اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہے حد سے بڑھنے والے۔ اپنی بیوی سے فطری خواہش پوری کرنے کے بجائے کسی غیر عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے جو کہ حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔